بچوں، آج ہم جماعت ہشتم کا مضمون تاریخ کا سبق نمبر 6 جس کا نام ہے تحریک آزادی کے دور کا آغاز، اس سبق سے متعلق آج معلومات حاصل کرنے والے ہیں۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو یہاں پر تصاویر میں نظر آ رہا ہے کہ انگریزی دور کا اس وقت کس طرح سے لوگوں کی زندگی تھی، غریبی کس طرح سے عام تھی اور لوگ اپنی زندگیاں کس طرح سے گزارتے تھے، وہ ان تصاویر کے ذریعے ہم دیکھ سکتے ہیں۔ دھیرے دھیرے بھارتیوں نے انگریزی تعلیم سے بھی فائدہ حاصل کیا اور اس کی وجہ سے ان کے اندر اپنے دیش کے لیے، اپنے سماج کے لیے بھی کچھ کرنے کی تو جذبہ ابھرا، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے اندر حب الوطنی کے تو بیج بوئے گئے۔ بھارت کے مختلف علاقوں کی تحریکوں کی وجہ سے مختلف علاقوں کی سیاسی تنظیموں کو یکجا کرنا ممکن ہوا ہے۔ الگ الگ اس دور میں الگ الگ جگہوں پر تحریکیں چلائی گئی کہ دیش کو آزاد کیا جائے، انگریزوں کے ظلم و ستم کو ختم کیا جائے، اور پھر جو چھوٹی چھوٹی تنظیمیں تھیں ان کو تو ایک کیا گیا۔ آگے ہم سبق کے اندر جو دور تھا تحریک آزادی کا، اس دور کے بارے میں دیکھیں گے کہ کون کون سی تحریکیں چلائی گئی جس کی وجہ سے آگے چل کر ہمارا دیش بھارت آزاد ہوا۔ اب ہم یہاں پر سب سے پہلا ٹاپک اس کے اندر دیکھیں گے، انگریز حکومت میں انتظامی مرکوزیت۔ جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، انگریزی دور کے اندر بہت ساری چیزیں تو نئی شروعات کی گئی۔ جیسے ریل کی شروعات ہوئی، تو ریل کی جو شروعات ہوئی اس کی وجہ سے انگریزوں نے تو اپنے لیے ریل کا انتظام کیا تھا کہ ان کی نقل و حرکت فوجیوں کی یعنی آنا جانا ان کے لیے آسان ہو، سامان لانا لے جانا آسان ہو، لیکن اس کی وجہ سے کیا ہوا، بھارتیوں کو بھی تو فائدہ حاصل ہوا۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو قانون بنائے گئے انگریزی دور کے اندر، تو اس میں کہا گیا کہ تمام بھارتی تو برابر ہے اور کسی کے ساتھ تو کوئی ادنا یا اعلیٰ نہیں ہے۔ تو اس کی وجہ سے ہمارے بھارتیوں کے اندر یکجہتی پیدا ہوئی، قومی جذبات پیدا ہوئے۔ تو جو قانون تھے انگریزوں کے، ان قوانین کی وجہ سے بھی ہم کو فائدہ ہوا، ساتھ ہی ساتھ جو چیزیں انہوں نے بنائی تھی اس سے بھی تو ہمیں فائدہ حاصل ہوا۔ اور مختلف ریاستوں کے اندر یعنی الگ الگ جو ریاستیں ہیں ہماری، اس کے اندر لوگوں کے اندر روابط پیدا ہوئے، رابطے پیدا ہوئے، لوگ ایک دوسرے سے ملنے جلنے لگے، اور پھر ان کے اندر جذبات پیدا ہوئے کہ کیوں نہ ہم انگریزی حکومت کو یہاں پر ختم کر کے ہماری اپنی بھارتی حکومت کو تو بنائیں۔ تو انگریز حکومت نے جو انتظام کیا تھا ان کی سہولیات کے لیے، اس کا فائدہ تو بھارتیوں کو بھی ہوا، یہ یہاں پر بتانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ انگریز دور میں معاشی استحصال کس طرح سے ہوا، یعنی جو یہاں پر بھارت میں جو کسان تھے، جو مزدور تھے، ان لوگوں کی بے عزتی، یا کہنا چاہیے کہ ان لوگوں کو کام زیادہ لے کر پیسہ کم دینا، یا ان کی محنت کے حساب سے ان کو پیسہ نہ دیا جانا، یہ یہاں پر انگریزی دور میں ہوتا تھا۔ تو کس طرح سے ہوتا تھا وہ دیکھنا ہے ہمیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ انگریز یہ چاہتے تھے کہ یہاں کی دولت جو ہے وہ برطانیہ چلی جائے۔ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں انگلینڈ کا یہاں پر میپ دیا گیا ہے، نقشے کے اندر بتایا گیا ہے انگلینڈ۔ تو برطانیہ کی جو سامراجیت کی جو پالیسی تھی اس کی وجہ سے بھارت کا معاشی استحصال ہونے لگا تھا، یعنی اکنامک کنڈیشن جو تھی بھارت کی نہایت ہی خراب کر دی گئی تھی، اور کسانوں کو زبردستی نقدی فصلیں اگانے کے لیے مجبور کیا جاتا تھا۔ ایسی فصلیں اگائی جاتی تھی جو بڑے پیمانے پر اور زیادہ مہنگی بیچی جا سکیں، جبکہ اس کے بدلے میں پیسہ انہیں کم دیا جاتا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ اس وقت قحط کے دور تھا، قحط سالی ہو جاتی تھی، بارش نہیں ہوتی تھی۔ ایسے دور میں بھی تو ان کو ٹیکس تو وصول کیا جاتا تھا، جس کی وجہ سے بھارتی جو زراعت تھی، ہماری جو کھیتی باڑی تھی، وہ نہایت کمزور ہو گئی تھی، اور جو روایتی صنعت تھی ہماری، چھوٹی موٹی جو صنعتیں چلتی تھی،
جیسے کپڑے کی صنعت کہہ لو یا اور بھی جو مٹیریلز ہم لوگ روزمرہ زندگی میں استعمال کرتے ہیں، وہ بنانے والی جو چھوٹی چھوٹی صنعتیں تھیں، وہ تمام صنعتیں جو ہے تو دھیرے دھیرے ختم ہونے لگی اور انگریز اپنا مال یہاں پر لا کر جو ہے تو بیچنے لگے۔ اسی طرح جو سرمایہ دار طبقہ تھا وہ بھی جو ہے تو مزدوروں کا استحصال کرنے لگا، انہیں جو ہے تو کم پیسے دینے لگا اور زیادہ کام جو ہے تو کرانے لگا۔ تو یہ سب کی وجہ سے مزدوروں کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوا کہ ہماری بے عزتی ہوتی ہے، ہمیں کم پیسہ دیا جاتا ہے، ہمارے ساتھ صحیح طریقے سے سلوک نہیں کیا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے ان کے اندر بے اطمینانی پیدا ہوئی اور آگے چل کر یہ جو بے اطمینانی تھی، یہ جو جذبات تھے، یہ لڑائی کی شکل میں اور بدلہ لینے کی شکل میں جو ہے تو جا پہنچے۔ اب یہاں پر ہم دیکھیں گے مغربی تعلیم، یعنی جو مغربی ممالک تھے وہاں پر جو تعلیم دی جاتی تھی، وہاں پر جو ایجوکیشن سسٹم تھا، وہاں پر ہمارے جو بھارتی سماج کے لوگ تھے جا کر جو ہے تو کچھ لوگوں نے وہاں پر تعلیم حاصل کی۔ جب وہاں سے یہ لوگ پڑھ کر آئے، جب تعلیم حاصل کر کے آئے، تو ان لوگوں کو وہاں کی بہت ساری چیزیں اچھی لگی اور انہوں نے چاہا کہ ہم بھی جو ہے تو بھارت میں کیوں نہیں یہ تمام چیزوں کو جو ہے تو لائے۔ جیسے بھارتیوں کو وہاں پر انصاف، آزادی، مساوات اور جمہوریت، جیسے انصاف تمام لوگوں کے لیے انصاف رہے گا، آزادی رہے گی بولنے کی، کھانے پینے کی، اسی طرح مساوات یعنی کہ تمام مرد و زن اور تمام طبقے کے لوگ ذات پات کو چھوڑ کر ایک جیسے رہے، ایک ہی رہے، یہ مساوات رہے گا۔ جمہوریت رہے گی یعنی عوام کی حکومت رہے گی۔ تو یہ تمام چیزیں جب انہوں نے وہاں پر دیکھ کر آئے تو ان کو یہ خیالات اچھے لگے، اور ساتھ ہی ساتھ اقلیت پسندی، سائنسی رجحانات ان کے اندر پیدا ہوئے کہ ہم جو توہم پرستی تھی، بری باتوں کو سمجھتے تھے، غلط عقائد تھے، تو ان کو ختم کر کے ہم سائنسی رجحانات لائیں گے، ہمارے اندر انسانیت پیدا ہوگی، قومیت کے جذبات پیدا ہوں گے۔ یہ تمام چیزیں جو ہے تو وہاں مغربی تعلیم سے ان لوگوں نے سیکھ کر لائے۔ اب ہم یہاں پر دیکھیں گے بھارت کی قدیم تاریخ کا مطالعہ، یعنی بھارت کی قدیم تاریخ میں کون کون سی باتیں ہوئی اور اچھی باتیں ہوئی، وہ تمام چیزوں کو دیکھنا ہے۔ یہاں پر پہلا یہاں پر دیا گیا ہے کہ انگریزوں نے کولکتہ میں ایشیاٹک سوسائٹی قائم کی۔ انگریزوں نے، دیکھیے آپ لوگ یہاں پر یہ جو سوسائٹی ہے ایشیاٹک سوسائٹی، آپ کو فوٹو میں دکھائی دے رہا ہے لیفٹ سائڈ پر، تو یہ انہوں نے قائم کی، اور کئی بھارتی اور مغربی دانشوروں نے بھارتی تہذیب کے مطالعے کی ابتدا کی۔ یعنی جو مغربی لوگ تھے، جو دانشور تھے، اور کئی بھارتی لوگ تھے، انہوں نے مل کر جو بھارت کی تہذیب ہے، یہاں کا رہن سہن ہے، یہاں کے لوگوں کا کھانا پینا، یہاں کے لوگوں کے رسم و رواج، یہاں پر تہوار، یہ تمام چیزوں کا انہوں نے مطالعہ کیا۔ ساتھ ہی ساتھ سنسکرت، فارسی اور بھارت کی دیگر زبانوں کے کلمی نسخوں کی تحقیق انہوں نے شائع کی، یعنی جو بھی زبانیں تھیں یہاں پر ان کا بھی انہوں نے مطالعہ کیا۔ اور ڈاکٹر بھاؤ داجی لاڈ اور ساتھ ہی ساتھ ڈاکٹر آر جی بھنڈار، آپ لوگ یہاں پر پہلا جو یہ والی تصویر ہے یہ ڈاکٹر بھاؤ داجی لاڈ کی ہے، اور یہ ڈاکٹر آر جی بھنڈارکر کی ہے۔ تو یہ جو ہے تو بھارتی دانشور تھے، یہ بھی یہاں پر شامل تھے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے مطالعہ بھی کیا، اور اس کی وجہ سے ان کے اندر ایک فخر محسوس ہوا انہیں کہ کس طرح سے ہماری بھارتی تہذیب ہے، کتنی اچھی جو ہے تو بھارتی تہذیب ہے۔ گزشتہ ایک صدی سے بھنڈارکر پراچیا ودیا سنشودھن مندر نامی ادارہ پونے میں سرگرم عمل ہے۔ ایک صدی ہونے پر آئی ہے، یعنی لگ بھگ 100 سال ہونے پر آئے ہیں، اور ایک ادارہ ہے جس کا نام ہے بھنڈارکر پراچیا ودیا سنشودھن مندر۔ تو یہ ایک ادارہ ہے جو پونا میں ہے، پونا شہر میں ہے، وہاں پر جو ہے تو یہ ادارہ چلایا جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اخبارات یعنی نیوز پیپر جو ہے تو کتنے امپورٹنٹ ہوتے ہیں ہر دور میں، تو اسی طرح جو ہمارا آزادی سے پہلے کا جو دور تھا، اس دور میں بھی جو ہے تو بہت سارے اخبارات تھے جن کے ذریعے جو ہے تو بدلاؤ لایا گیا، اور
اس وقت انگریزی زبان میں اور علاقائی جو بھی زبانیں ہوتی تھی ان زبانوں میں اخبارات شائع ہوتے تھے، جیسے درپن اخبار ہے، پربھاکر ہے، ہندو ہے، اسی طرح امرت بازار پتریکا، کیسری اور مراٹھا۔ یہ ایسے اخبارات تھے جن کے ذریعے سرکاری پالیسیوں پر تنقید ہونے لگی، یعنی جو بھی سرکار پالیسیاں بناتی تھی اگر وہ غلط ہوتی تو ان کے اوپر ان اخبارات میں دیا جاتا تھا کہ یہ پالیسی غلط ہے اور تنقید کی جاتی تھی تاکہ حکومت اپنی ان پالیسیوں کو بدل سکے۔ تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر درپن اخبار بھی ہے، کیسری کا بھی فوٹو دیا گیا ہے۔ تو اخبارات کا کردار ہر دور میں رہتا ہے۔ قومی جماعت کا قیام یعنی انڈین نیشنل کانگریس کا قیام اس وقت کب ہوا وہ دیکھنا ہے۔ یہاں پر لکھا ہوا ہے 28 دسمبر 1885 کو ممبئی کے گوکل داس تیج پال سنسکرت اسکول میں قومی جماعت کا پہلا اجلاس منعقد کیا گیا، اور یہیں پر جو ہے تو اس کی بنیاد بھی جو ہے تو ڈالی گئی۔ ملک کی مختلف ریاستوں سے لگ بھگ 72 یعنی 72 نمائندے جو ہے تو اس اجلاس میں شریک ہوئے، اس جلسے میں شامل ہوئے۔ کولکتہ کے جو مشہور وکیل تھے جن کا نام تھا ویمیش چندر بنرجی، جس کی تصویر یہاں پر دی گئی ہے ویمیش چندر بنرجی کی، اس اجلاس کے وہ صدر تھے، بڑے تھے۔ ان سب نے مل کر اس اجلاس میں بھارتی قومی جماعت یعنی انڈین نیشنل کانگریس کی بنیاد ڈالی۔ یہ آپ کو یاد رکھنا ہے، یہ تمام نمائندے بھی آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں یہاں پر۔ ساتھ ہی ساتھ جو برطانوی افسر تھا ایک جس کا نام تھا ایلن آکٹوین ہیوم، ہے نا، یا نام یاد رکھنا ہے ایلن آکٹوین ہیوم، اس نے اس تنظیم کے قیام میں پیش قدمی کی، یعنی اس نے بھی جو ہے تو اس میں ساتھ دیا تھا۔ اس اجلاس میں مطالبہ کیا گیا کہ انتظام حکومت میں بھارتیوں کو زیادہ سے زیادہ نمائندگی دی جائے، یعنی جو بھی انتظام حکومت ہے، لوگوں کے جو کام کاج ہے، ہمارے ملک کا جو نظام ہے اس کو چلانے میں بھارتی نمائندے بھی شامل ہونا چاہیے، ایسا جو ہے تو ان کی مانگ تھی، ان کی ڈیمانڈ تھی۔ اور جو انگریز حکومت تھی فوج کے اوپر بہت زیادہ پیسہ خرچ کرتی تھی، تو بھارتیوں کا یعنی یہ خاص طور پر قومی جماعت کا کہنا تھا کہ وہ اپنے اخراجات فوج پر سے کم کر دیں، فوج پر زیادہ پیسہ نہ لگائے، ایسا ان کا کہنا تھا۔ اور ایک میمورنڈم کی شکل میں برطانوی حکومت کو جو ہے تو ایسا کہا گیا، ان کو میمورنڈم دیا گیا کہ یہ ہماری مانگ ہے قومی جماعت کی، قومی جماعت جو تنظیم ہے اس کی یہ ایسی مانگ ہے، ایسا اس اجلاس میں یہ سب ہوا۔ اب قومی جماعت جو قومی تنظیم تھی وہ تو بن گئی، تو کیا اس کے مقاصد کیا تھے، کیوں بنائی گئی، یہ دیکھنا ہے ہمیں۔ جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ بھارت کے مختلف علاقوں کے جو لوگ ہیں ان کے مذہب، ان کی نسل، ان کی زبان یہ تمام الگ الگ تھا، تو ان کو ملانا، ان کو ایک کرنا یہ ایک مقصد تھا۔ اسی طرح جو دوسرے مسائل تھے جیسے معاشی حالات جو ہے تو خراب تھے، غریبی تھی، پڑھنا لکھنا نہیں تھا، تو ان کو بھی سدھارنا، لوگوں کے اندر اتحاد کا جذبہ پیدا کرنا، قومی ترقی کرنا، ملک کی ترقی کرنا، یہ تمام جو ہے تو یہاں پر ان کے مقاصد تھے، یعنی کہ قومی جماعت کے یہ مقاصد تھے، اور اس کے اوپر جو ہے تو انہوں نے کام کرنا شروع کیا۔ اب ہم یہاں پر دیکھیں گے اعتدال پسندوں کا دور 1885 سے 1905 تک، یہ جو 20 سال کا عرصہ تھا اس میں اعتدال پسندوں نے کیا کام کیے اور ان لوگوں کا کام کرنے کا طریقہ کیا تھا، وہ ہم تمام چیزیں دیکھیں گے۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ قومی جماعت انڈین نیشنل کانگریس کا قیام ہو گیا تھا۔ یہ جو تنظیم تھی یہ کام دھیرے دھیرے کر رہی تھی لیکن بہترین کر رہی تھی، اور ان کو اس بات کا علم تھا کہ اگر ہم منصوبہ بندی سے بہتر کام کریں گے تو ہمیں آزادی مل جائے گی۔ اور ان میں جو لوگ شامل تھے ان کے اوپر مغربی دانشوروں کی روشن خیالی، آزادی، مساوات اور اخوت جیسی قدروں کا اثر تھا، اور یہ ایجوکیٹڈ لوگ تھے، حقیقت پسند لوگ تھے۔ انہیں امید تھی کہ اگر وہ آئینی طریقوں پر چل کر اپنے مطالبات انگریزوں کے سامنے رکھیں گے تو وہ ان مطالبات کو منظور کریں گے۔ آئینی طریقے یعنی کہ قانونی طریقے،
قانونی طریقے سے اگر وہ لوگ کام کریں گے تو انہیں کامیابی ملے گی، ایسا ان لوگوں کا ماننا تھا۔ گوپال کرشن گوکھلے، فیروز شاہ مہتا، سریندر ناتھ بنرجی وغیرہ اعتدال پسند رہنما تھے۔ جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اوپر والی تصویر میں گوپال کرشن گوکھلے ہیں، درمیان میں فیروز شاہ مہتا اور ایک دم نیچے سریندر ناتھ بنرجی ہے۔ قومی جماعت کے اجلاس میں مختلف قراردادیں پیش کی گئی، مثلاً صوبائی قانون ساز اداروں میں عوامی نمائندگی ہو، تعلیم یافتہ بھارتیوں کو نوکریاں دی جائے، فوج کے بڑھتے ہوئے اخراجات میں کمی کی جائے۔ یہ تمام جو باتیں تھیں اعتدال پسندوں نے اپنے تنظیم کے ذریعے انگریزوں کے سامنے جو ہے تو رکھے۔ قومی تحریک میں پھوٹ ڈالنے کے لیے بعد کے دور میں انگریزوں نے پھوٹ ڈالو اور حکومت کرو کی پالیسی جو ہے تو بعد میں انہوں نے اپنائی۔ انہوں نے جب دیکھا کہ قومی تنظیم اچھا کام کر رہی ہے تو کیوں نہ اس میں پھوٹ ڈالی جائے، اور انگریزوں نے جو ہے تو پھوٹ ڈالنے کا کام جو ہے تو شروع کر دیا۔ اب ہم یہاں پر دیکھیں گے انتہا پسندوں کا دور۔ قومی جماعت میں دو گروپ بٹ گئے تھے، ایک اعتدال پسندوں کا گروپ ہو گیا تھا اور ایک انتہا پسندوں کا گروپ ہو گیا تھا۔ ان کا جو عرصہ تھا وہ 1905 سے 1920 تک تھا۔ ان کے جو رہنما تھے وہ لالا لاجپت رائے، بال گنگادھر تلک، بپن چندر پال، یہ ان کے رہنما تھے۔ ان کا ایسا ماننا تھا کہ صرف قانونی طریقے سے اور میمورنڈم دے کر باتوں کے ذریعے جو ہے تو آزادی حاصل نہیں ہوگی۔ سیاسی نقطۂ نظر سے بیدار بھارت کے تمام رہنما ذات، مذہب، زبان اور علاقے کے فرق کو بھلا کر قومی جماعت کے پرچم تلے تو یکجا ہو رہے تھے، لیکن جو مقاصد حاصل کرنا تھا وہ مقاصد صحیح طریقے سے حاصل نہیں ہو رہے ہیں، ایسا کچھ لوگوں کا ماننا تھا، اور اس وجہ سے جو ہے تو ان کے اندر اختلاف پیدا ہو گیا۔ سیاسی تحریک میں اس اختلاف کی وجہ سے دو گروپ بن گئے تھے۔ آزادی کے لیے امن کے طریقے سے ایک گروپ کام کر رہا تھا اور دوسرا جد جہد کے طریقے میں شدت اختیار کرنے والا گروپ، ایک نرم دل تھا اور ایک گرم دل تھا، شدت پسند، انتہا پسند۔ اس میں جیسا کہ میں بتایا لالا لاجپت رائے، بال گنگادھر تلک اور بپن چندر پال یہ ان کے رہنما تھے۔ جیسا کہ آپ لوگ یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ اخبارات نظر آ رہے ہیں آپ لوگوں کو، کیسری اخبار ہے، مراٹھا اخبار ہے، امرت بازار ہے، امرت بازار پترکا۔ تو ان اخبارات کے ذریعے جو انتہا پسند لوگ تھے ان لوگوں نے حکومت کے خلاف جو حکومت کی پالیسیاں تھیں اس کی کڑی نندا کی، مخالفت کی، اور ان اخبارات کے ذریعے عوام میں بیداری لانے کی جو ہے تو انہوں نے کوششیں کی۔ ساتھ ہی ساتھ آگے دیکھیں گے ہم لوگ کہ کون کون سے تہوار بھی جو ہے تو عوام میں یکجہتی پیدا کرنے کے لیے جو ہے تو لائے گئے۔ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں عوام کے اندر تحریک پیدا ہو، تمام لوگ مل جل کر رہیں، اس کے لیے تلک نے، لوکمانیہ تلک نے شیو جینتی اور گنیش اتسو، جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہاں پر تصاویر میں شیو جینتی کی تصویر بھی نظر آ رہی ہے، گنیش اتسو کی تصویر بھی آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہے۔ تو یہ تہوار جو ہے تو لائے گئے۔ ان کا خیال تھا کہ سیاسی وجوہات کی بنا پر عوام یکجا ہوں گے تو حکومت ان پر پابندیاں عائد کرے گی، مگر مذہبی وجوہات کی بنا پر لوگوں کا ایک جگہ آنا یہاں پر حکومت پابندی نہیں لگائے گی۔ اس کے لیے جو ہے تو مذہب کا نام لے کر اور مذہبی پروگرام کو سامنے رکھ کر ایسے تہواروں کا انعقاد کیا گیا، اور پھر اس کے اندر جو ہے تو پلاننگ کی گئی کہ ہمیں کس طرح سے جو ہے تو آزادی حاصل کرنا ہے۔ تلک نے منڈالے جیل میں گیتا رہسیہ نامی کتاب لکھی جس کا مرکزی خیال اعمال پر مبنی عبادت اور عوام کے سرگرم عمل رہنے پر زور تھا۔ تو ایسی بہت ساری چیزیں جو ہے تو اس وقت کی گئی جن کے ذریعے جو ہے تو آزادی حاصل کرنے میں مدد لی جا سکتی تھی۔ ساتھ ہی ساتھ یہاں پر یہ دیکھنا بھی ضروری ہے کہ 1897 میں پونا میں ہیضے کی وبا جو ہے تو آ گئی اور اس نے پورا قہر برپا کر دیا۔ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ یہاں پر تصاویر میں کہ کس طرح سے مریض جو ہے تو بھرا ہوا ہے پورا ہاسپٹل یہاں پر مریضوں سے۔
تو کس قدر یہ خطرناک رہی ہوگی. اس میں سینکڑوں افراد جو ہے تو موت کا شکار ہوئے تھے. اس وبا پر قابو پانے کے لیے رینڈ نامی افسر کو تعینات کیا گیا تھا. ہیضے کے مریضوں کی تلاش میں گھروں کی تلاشی لی جانے لگی. اس کے بعد جیسے آج کے دور میں اگر کوئی کورونا سے متاثر ہوتا ہے تو اس کے خاندان والے اور ان سے جو سمپرک میں آئے ہوئے لوگ کس طرح سے ہم لوگ ٹریس کیا جاتا ہے ان لوگوں کو اور ان کو بھی جو ہے تو کوارنٹائن کیا جاتا ہے. تو اسی طرح سے اس دور میں جب ہیضے کی بیماری آئی تھی تو یہ جو رینڈ افسر نامی تھا یہ انگریز یہ گھروں میں تلاشی کیا کرتے تھے لیکن ساتھ ہی ساتھ ظلم کرنے لگے یہ لوگوں کے اوپر, جس کی وجہ سے بدلہ لینے کے لیے چافکر برادران تھے, یہ چافکر بھائی تھے, تو ان لوگوں نے اس کا قتل کر دیا رینڈ نامی افسر کا. حکومت نے اس قتل کا تعلق تلک سے جوڑنے کی بہت کوشش کی مگر وہ ناکام ہو گئے. پھر بھی انتقامی جذبے کے تحت حکومت نے انہیں جیل میں ڈال دیا, یعنی تلک کو بھی جو ہے تو جیل میں ڈال دیا گیا. اب ہم یہاں پر دیکھیں گے تقسیم بنگال کے بارے میں. تقسیم بنگال یہ 1905 میں ہوا تھا اور انگریز افسر لارڈ کرزن نے جو ہے تو تقسیم بنگال کیا تھا. یہاں پر آپ لوگ نقشے میں دیکھ بھی سکتے ہیں کہ کس طریقے سے بنگال ایک بڑا صوبہ تھا اور اسے دو حصوں میں جو ہے تو مشرقی بنگال اور مغربی بنگال اس طرح سے جو ہے تو ڈیوائیڈ کیا گیا تھا. تو وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ انگریز چاہتے تھے کہ پھوٹ ڈالو اور حکومت کرو. تو ہندو مسلم ان کے درمیان نفرت کا بیج بو کر پھوٹ ڈالو اور حکومت کرو کی پالیسی پر عمل کرنا یہ انگریزوں کا کام تھا. اس وقت جو وائسرائے تھا جیسے لارڈ کرزن میں بتایا تو اس نے جو ہے تو منصوبہ بنایا کہ کس طریقے سے بنگال کو تقسیم کیا جائے اور انتظامی سہولت کا بہانہ بنایا کہ انتظام سنبھالنے میں جو ہے تو دشواری ہو رہی ہے اور اس دشواری کا بہانہ بنا کر بنگال کو تقسیم کر دیا گیا. اس تقسیم کی وجہ سے مسلمانوں کی کثیر آبادی والا علاقہ مشرقی بنگال اور ہندوؤں کی کثیر آبادی والا علاقہ مغربی بنگال ایسے دو حصوں میں جو ہے تو یہ بنگال بٹ گیا. یہاں پر آپ لوگ دیکھ بھی سکتے ہیں مشرقی جو بنگال ہے وہ سیدھے ہاتھ پر اور مغربی بنگال بائیں ہاتھ کی طرف جو ہے تو آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا. اور اس کا مقصد یہی تھا کہ کس طرح سے پھوٹ ڈال کر ہم لوگ جو ہے تو حکومت کر سکتے ہیں. اب اس کے خلاف جو تحریکیں سامنے آئی بنگال تقسیم کرنے کے بعد جو لوگوں میں جذبات پیدا ہوئے وہ اب ہم آگے دیکھیں گے. اب جب تقسیم کر دیا گیا بنگال کو تو ونگ بھنگ تحریک یہ تحریک شروع ہوئی. یہ تحریک 16 اکتوبر کے دن یعنی تقسیم بنگال کے دن قومی یوم ماتم کے طور پر اس دن کو منایا گیا. اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے ریلیاں نکالی گئی. صرف بنگال نہیں پورے بھارت میں جو ہے تو لوگوں نے اس تقسیم کے خلاف آواز اٹھائی. پورے ملک میں جلسے نکالے گئے, ہر طرف وندے ماترم کا گیت گایا جانے لگا. اتحاد کی علامت کے طور پر راکھی بندھن کی تقریب منعقد کی گئی, راکھی باندھی گئی اتحاد کے طور پر ایک دوسرے کو. اسی کے ساتھ ساتھ اسکول کالج سرکاری جو اسکولیں تھی کالج تھے ان کا بائیکاٹ کیا گیا. طلبہ بھی جو ہے تو پروگراموں میں جلسوں میں شریک ہوئے. سریندر ناتھ بنرجی, رابندر ناتھ ٹیگور, اسی طرح آنند موہن داس, یہ تمام لوگ جو تھے اس تحریک میں شامل رہے. اس تحریک کی وجہ سے قومی جماعت کا دائرہ جو تھا وہ وسیع ہو گیا, بڑھ گیا. قومی جماعت اچھی خاصی بڑھ گئی اس وجہ سے. اور یہ سب جب انگریزوں نے دیکھا کہ ہر طرف جو ہے تو لڑائیاں ہو رہی ہے, لوگ جلسے میں جا رہے ہیں, ہماری مخالفت کر رہے ہیں, آواز اٹھا رہے ہیں ہمارے خلاف, تو انہوں نے کیا کیا 1911 میں جو تقسیم کا جو کام تھا وہ ختم کر دیا. بنگال کی تقسیم کو انہوں نے رد کر دیا. اب ہم دیکھیں گے یہاں پر قومی جماعت کے 4 نکاتی پروگرام. اس میں 1905 میں ہونے والے قومی جماعت کے اجلاس کے صدر جو تھے وہ گوکھلے تھے, آپ لوگ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں. انہوں نے ونگ بھنگ تحریک کی حمایت بھی کی تھی. 1906 کے اجلاس میں دادا بھائی نوروجے تھے صدر,
दादा भाई नौरोजी की तस्वीर भी आप लोग नजर आ रहे हैं। दादा भाई नौरोजी ने पहली मर्तबा स्टेज से स्वराज लफ्ज का इस्तेमाल किया। स्वराज का मतलब होता है आवाम की हुकूमत। अपने सदारती खुतबे में उन्होंने पैगाम दिया कि मुत्तहिद करो, खूब कोशिश करो और स्वराज हासिल करो, ताकि आज लाखों बरादरान वतन मफलूकुल हाल भूख और बीमारियों का शिकार हो रहे हैं, उन्हें बचाया जा सके और तरक्की याफ्ता ममालिक की तरह हम भी जो है तो जिंदगी गुजार सके। इनका जो है तो ऐसा मकसद था। इस अजलास में कौमी जमात इंडियन नेशनल कांग्रेस ने स्वराज, देखो जो 4 नुकाती प्रोग्राम है उसमें कौन कौन सी बातें थी। स्वराज था, स्वदेशी, कौमी तालीम और हुकूमत का बाइकाट करना। ये 4 नुकाती जो है तो प्रोग्राम उस वक्त थे। तो इस तरीके से स्वराज की जो है तो बात हुई यहां पर कौमी जमात के 4 नुकात में। अब यहां पर दिया हुआ है, क्या आप जानते हैं यहां पर जो रुक्न है, रुक्न काउंसिल गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में भारत में सेवक समाज की बुनियाद रखी, है ना। सेवक समाज की जो है तो बुनियाद रखी, अवाम में हुब्बुल वतनी पैदा करके अपने मुफाद की कुर्बानी की, तालीम देना, मजहब और ज़ात का फ़र्क मिटाकर समाजी मसावात पैदा करना और तालीम को फ़रोग देना भारत सेवक समाज के अहम मकासिद थे। जो उन्होंने भारत सेवक समाज बनाया था उसके मकासिद जो है तो ये तालीम देना था, लोगों में से आपसी भेदभाव को मिटाना था, साथ मिलजुल कर काम करना था। ये तमाम बातें जो है तो इसमें शामिल थी। यहां पर अब हम देखेंगे इंतहा पसंदों और एतदाल पसंदों में इख्तिलाफ राय। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अभी मैं बताया कि 2 ग्रुप बट गए थे, एक एतदाल पसंद ग्रुप हो गया था और एक इंतहा पसंद ग्रुप हो गया था। अब ये जो इख्तिलाफ हुआ वो कहाँ हुआ? 1907 में जब सूरत शहर के अंदर इजलास हो रहा था, वहाँ पर ये ज़्यादातर प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए। एतदाल पसंदों की कोशिश थी कि स्वदेशी और बाइकाट की तजावीज़ तर्क की जाए, जबकि इंतहा पसंदों की कोशिश की थी ये थी कि एतदाल पसंद अपने मकासिद में कामयाब ना हो सके। यानी जो चल रहा था स्वदेशी और अंग्रेज़ हुकूमत का बाइकाट करना, वो जो तजावीज़ थी एतदाल पसंद उसे वापस लेना चाहते थे, लेकिन ऐसा इंतहा पसंद नहीं चाहते थे। गोखले और सुरेंद्रनाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता जैसे एतदाल पसंद रहनुमाओं ने इल्ज़ाम आयद किया कि इंतहा पसंद कौमी जमात पर काबिज होने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो 3 आप लोगों को तस्वीर नज़र आ रही है, इनका कहना था कि जो इंतहा पसंद ग्रुप है, इंतहा पसंद जो लोग हैं, वो कौमी जमात पर काबिज होना चाहते हैं, कब्जा करना चाहते हैं। लाला लाजपत राय ने मुफाहमत की कोशिश की, यानी दोनों ग्रुप को समझाने की कोशिश की। तिलक का ख्याल था कि कौमी जमात मुल्की प्लेटफॉर्म है, इसमें फूट डालना मुनासिब नहीं है। इजलास के वक्त कशीदगी बढ़ गई और बाहमी मुफाहमत कामयाब नहीं रही। आखिरकार कौमी जमात यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है तो यहाँ पर तकसीम हो जाती है, 2 ग्रुप में ये जो है तो बट जाती है। यानी अंग्रेज हुकूमत ने क्या क्या किया? अवामी जलसों पर कानूनी पाबंदी आयद कर दी गई, कानून के खिलाफ काम करने वालों को सख्त सजाएं दी जाने लगी, स्कूल के तलबा को मारा पीटा गया, अखबारात पर मुख्तलिफ पाबंदियाँ लगा दी गई, इंतहा पसंदों पर सख्त कार्रवाइयाँ की गई। यानी ये जो तमाम प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए यहाँ पर, तो अंग्रेज़ों ने भी जो है तो अपना जुल्म सितम जारी कर दिया, कई लोगों को जेल में डाल दिया। बंगाल में जो है इसका शदीद उसकी मुखालफत की गई और जो तिलक का अखबार था, लोकमान्य तिलक का केसरी अखबार था, उस अखबार पर पाबंदी लगा दी गई। साथ ही साथ जो है लोकमान्य तिलक को हुकूमत से गद्दारी करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार करके 6 साल के लिए जो है तो म्यांमार के मंडाले जेल में जो है तो भेज दिया गया। 19 अगस्त 1947 को 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 19 अगस्त
बिपिन चंद्र पॉल को सख्त सजाएं दी गई। लाला लजपत राय को पंजाब से शहर बदर कर दिया गया। यहां पर आप लोग तीनों की तस्वीर देख सकते हैं। तो इस तरीके से जुल्म और सितम जो है तो अंग्रेजों ने हिंदुस्तानियों पर करना शुरू कर दिया। उसके बाद एक और तंजीम का कयाम अमल में आया जिसका नाम था मुस्लिम लीग। तो मुस्लिम लीग का कयाम किस अफसर ने इसमें मदद की? वो थे लॉर्ड मिंटो, और जो दीगर बरतानी अफसरान थे उनकी हौसला अफजाई की वजह से 1906 में मुस्लिम लीग का जो है तो कयाम अमल में आया। यानी मुसलमानों की एक नई तंजीम जो है तो बनाई गई। और अंग्रेज़ों का यहाँ पर भी यही मकसद था कि फूट डालो और पॉलिसी जो थी उनकी फूट डालो और हुकूमत करो की पॉलिसी, उस पर जो है तो उस पर अमल करना जो है तो इन्होंने शुरू किया। साथ ही साथ यहां पर आगे बताया गया है मोर्ले मिंटो कानून के बारे में। यहां पर मुस्लिम लीग की तस्वीर भी जो है तो दी गई है कयाम के वक्त की। अब हम मोर्ले मिंटो जो कानून था उसके बारे में देखेंगे। यहां पर ये लॉर्ड मिंटो की तस्वीर है, ये मोर्ले की तस्वीर है। इन दोनों अफसरान ने जो कानून बनाया था 1909 में, इस्लाहात का जो कानून था, इसमें इन्होंने अहम नुमाइंदगी की थी, अहम काम किया था, इसलिए इन दोनों के नाम पर यह कानून का नाम रख दिया गया। इस कानून के तहत मजलिस मुकन्नना में भारतीय नुमाइंदों की तादाद में इजाफा किया गया। यानी कानून बनाने की जो मजलिस थी, जो कमेटी थी, उसके अंदर भारतीय लोगों को शामिल किया गया और चंद नामजद भारतीय नुमाइंदों को मजलिस मुकन्नना में शामिल करने की गुंजाइश निकाली गई। इसी कानून के तहत मुसलमानों के लिए अलग हल्का इंतखाब की मंसूबाबंदी भी की गई। यानी मुसलमानों के लिए जहाँ पर उनकी आबादी ज़्यादा है वहाँ पर जो है तो अलग से उनके इलेक्शन लड़ने के लिए अलग हल्का इंतखाब एक बनाया गया, एक अलग इलाका बनाया गया, सीट उनके लिए मुख्तस की गई। बरतानिया की इस इम्तियाजी पॉलिसी ने भारत में निफाक का बीज बो दिया। जब यहाँ पर अंग्रेज़ों ने मुस्लिम और हिंदू की शुरुआत की तो यहाँ से अब हिंदू मुस्लिम जो है वो स्टार्ट हो गया और लोगों के दिलों में जो है तो भेदभाव बढ़ने का जो आशंका थी वो अब पैदा हो गई। यहाँ पर लखनऊ मुआहदा, लखनऊ में एक मुआहदा हुआ 1916 में। कौमी जमात के लखनऊ इजलास में लोकमान्य तिलक की क़यादत में कौमी जमात के इख्तिलाफ को मिटाने की कोशिश की गई। इसी साल कौमी जमात और मुस्लिम लीग के दरमियान मुसाहलत हुई। इसे लखनऊ मुआहदा कहा जाता है। यानी लखनऊ मुआहदे की खासियत यहाँ पर बताई गई है कि जो दोनों ग्रुप बने हुए थे, इंतहा पसंद और एतदाल पसंद, उनके दरमियान भी जो है तो सुलह हुई। यानी इन दोनों का इख्तिलाफ को मिटाया गया और मुस्लिम लीग से भी कौमी जमात को जो है तो इनके जो इख्तिलाफ थे वो भी जो है तो यहाँ पर ख़त्म किए गए। और मुस्लिम लीग ने भी जो है तो भारत के सियासी हुकूक के हुसूल में कांग्रेस का साथ देने का जो है तो काम यहाँ पर शुरू कर दिया कि मुस्लिम लीग जो अलग तंजीम बन गई थी उसने भी कहा कि हम भी जो है तो साथ देंगे भारत की आज़ादी में और जो भी सियासी हुकूक रहेंगे वो भारत को हासिल करने में हम भी मदद करेंगे। होम रोल तहरीक के बारे में 1914 में जब लोकमान्य तिलक मंडाले जेल से रिहा हुए तो उस वक्त रिहा होने के बाद यूरोप के अंदर पहली आलमी जंग का आगाज़ हो चुका था। 1914-15 में पहली आलमी जंग हुई थी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी। तो वहाँ पर उस जंग के जो असरात थे वो भारत पर भी हो रहे थे और जो रोज़मर्रा की ज़रूरियात थी, जो आम चीज़ें थी, उसके ऊपर पाबंदी आयद कर दी गई थी, जिसकी वजह से भारतीय जो आवाम थी वो बेइत्मीनानी उनके अंदर बढ़ने लगी थी। इन हालात में डॉक्टर एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने होम रोल तहरीक की शुरुआत की। डॉक्टर एनी बेसेंट की आप तस्वीर देख सकते हैं और लोकमान्य तिलक की भी तस्वीर नज़र आ रही है आप लोगों को। इसे खुद मुख्तार हुकूमत भी कहा जाता है। होम रोल तहरीक यानी खुद मुख्तार हुकूमत। तो इन लोगों ने क्या किया
डॉक्टर एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने पूरे मुल्क का तूफानी दौरा किया और खुद मुख्तारी का मुतालबा अवाम तक पहुंचाया। उन्होंने बड़े कोशिशों से स्वराज मेरा पैदाइशी हक है और मैं इसे हासिल करके रहूंगा, ऐसा लोगों के अंदर जज्बात इन लोगों ने पैदा किए। अब जब पहली आलमी जंग शुरू हुई तो पहली आलमी जंग के असरात भारत पर क्या हुए वो हम देखेंगे। अब 1917 में वजीर भारत, उस वक्त के जो वजीर थे लॉर्ड मॉन्टीगो, उन्होंने ऐलान किया कि बरतानी हुकूमत भारत को बतदरीज खुद मुख्तारी का हक और हुकूमत की जिम्मेदारी सौंप देगी। ये 1917 की बात है ना। तो यूरोप के जो जंगी हालात थे उसकी वजह से तो आप लोगों को पता है कि भारत की आवाम में जो है तो बेइत्मीनानी पैदा हो रही थी। अब अंग्रेज़ों को उधर भी लड़ना था और इधर भी लड़ाई लड़ना था भारत के अंदर, तो प्रॉब्लम उनके लिए हो रहा था। इसके लिए उन्होंने क्या किया कि धीरे धीरे जो है तो हम आप लोगों को आज़ादी दे देंगे, ऐसा जो है तो उन्होंने कह दिया। लोकमान्य तिलक ने ऐसा ऐलान किया कि अगर हुकूमत भारतीयों के मुतालबात को मान लेती है तो हम लोग भी जो है तो हुकूमत को मदद करेंगे। लोकमान्य तिलक के इस ऐलान को जवाबी ताउन कहा जाता है, यानी ताउन का जो जवाब था, मदद का जो जवाब था, वो लोकमान्य तिलक ने जो है तो इन लोगों को, अंग्रेज हुकूमतों को दे दिया। अब आखिरी हमारा यहाँ पर टॉपिक है मॉन्टीगो चेम्सफोर्ड कानून। अब मॉन्टीगो चेम्सफोर्ड कानून क्या था? ये 1919 में बरतानी पार्लियामेंट में भारत में दस्तूरी इस्लाहात के लिए एक कानून बनाया गया था, है ना। बरतानिया की जो पार्लियामेंट थी, जैसे हमारी अभी भारत में पार्लियामेंट है, उस वक्त बरतानिया में जो उनकी पार्लियामेंट थी वहाँ पर एक कानून बनाया गया। इसका नाम जो है तो मॉन्टीगो चेम्सफोर्ड कानून था। इसके तहत क्या था? इस कानून की रूह से गैर अहम महकमे भारतीय विज़रा के सुपुर्द किए गए, लेकिन मालियात, महसूल और दाखिला जैसे अहम महकमे गवर्नर के कब्जे में ही थे। यानी जो गैर ज़रूरी महकमे थे, जो गैर ज़रूरी काम थे, वो सब भारतीय विज़रा के हाथ में दे दिए गए, भारतीय वज़ीरों के हाथ में दे दिए गए। लेकिन जो इम्पोर्टेंट थे, जिनके ज़रिए हुकूमत कायम रखी जा सकती थी, जैसे वज़ीर मालियात जो होता था, यानी रुपये पैसे का लेन देन अंग्रेज़ों के कब्ज़े में था। जो मुल्क के अंदरूनी मामलात थे उनको देखने की जिम्मेदारी भी अंग्रेज़ी अफसरान के अंडर में थी। तो ये जो था ये कुछ खास नहीं था। 1919 में ये कानून जब आया तो भारतीयों के अंदर फिर वही बात आई और लोकमान्य तिलक ने इस पर सख्त तनकीद की और उन्होंने कहा कि ये स्वराज है ना ही इसकी बुनियाद, यानी ना तो ये स्वराज है ना ये इसकी बुनियाद है, यानी एकदम फजूल कानून आया है। तो इस तरीके से उन्होंने इसकी मुखालफत जो है तो की। तो ये सबक लगभग हमारा यहाँ पर ख़त्म होता है और काफ़ी बड़ा था हमारा ये सबक। अच्छी तरीके से इसको समझने की कोशिश करेंगे, किताब के अंदर से भी आप लोग देख सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।